سورہ توبہ کا 10واں رکوع اور 10ویں پارے کا 16واں رکوع۔ یا ایھا النبی، اے نبی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اکثر مقام پر النبی کا ترجمہ کرتے ہیں اے غیب کی خبریں دینے والے، کیونکہ لفظ جو نبی ہے وہ عربی ہے، اور نبی کا ترجمہ نبی کیا جائے تو عربی کا لفظ عربی میں کہہ دیا۔ تو نبی کے جو لغوی معنی ہے اور اصطلاحی معنی ہے، تو اصطلاحی معنی ہے غیب کی خبر دینے والا، کیونکہ انبیاء پر وحی نازل ہوتی ہے اور وہی غیب ہے، اور وہ غیب کی خبریں اپنی امت کو دیتے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، اب جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقوں سے، واغلظ علیہم، ان پر سختی کیجئے، واغلظ علیہم، ان پر سختی کیجئے۔ یہ لفظ ذرا غور طلب ہے، ان پر سختی کیجئے۔ نرمی جہاں پر ضروری ہو وہاں اچھی لگتی ہے، حضور سے بڑھ کر ہے کوئی نرم؟ تو قرآن حضور کو حکم دے رہا ہے، اللہ حضور کو حکم دے رہا ہے ان پر سختی کیجئے۔ تو جہاں پر سختی کی ضرورت ہو وہاں پر نرمی کرنا یہ حسن اخلاق نہیں ہے۔ حسن اخلاق کہتے ہیں جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں سختی کی جائے، اور جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہاں نرمی کی جائے۔ آپ کا بچہ اسکول نہ جائے اور روز کہے مجھے اسکول نہیں جانا، تو آپ اس پر نرمی کیجئے، ہاں بیٹا چھٹی کر لو، بیٹھ جاؤ گھر پہ سو جاؤ۔ تو اس پر وہاں اس موقع پر نرمی کرنا کیا ہے بتائیے؟ وہ غلط ہے۔ واغلظ علیہم، ان پر سختی کیجئے۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المصیر، اور کیا ہی بری بات، کیا ہی بری جگہ ہے یہ پلٹنے کی، جہنم بہت بری جگہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ منافقین حضور کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے، اور وہ جو گستاخی کرتے وہ اسی طرح کی گستاخیاں ہوتی ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ خبر دی ہے، حضور کو کیسے پتہ چل سکتا ہے، حضور کیسے خبر دے سکتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کی جو باتیں وہ کرتے، اور اصل مقصد حضور کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکالنا تھا۔ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ بے شک انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام میں آ کر وہ کافر ہو گئے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور وہ چاہا تھا جو انہیں نہ ملا۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، انہیں یہی بات بری لگی کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے مسلمانوں کو غنی کر دیا۔ بتائیے، غنی کرنے والا تو صرف اللہ ہے، دینے والا تو صرف اللہ ہے، لیکن قرآن نے اللہ کے ساتھ رسول کا ذکر بھی کیا۔ تو اگر اللہ کے ساتھ رسول کا ذکر شرک ہوتا تو قرآن کیوں کرتا؟ اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے اور رسول نے مسلمانوں کو غنی کر دیا۔ پھر وہی بات، دینے والا اللہ ہے اور تقسیم کرنے والے اس کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، تو اگر وہ توبہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا، ان اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی بچا نہ سکے گا۔ ایک شخص حضور کے دربار میں آیا
بعض مفسرین نے لکھا کہ اس کا نام ثعلبہ تھا. تو وہ حضور کے دربار میں آیا. ثعلبہ ایک صحابی کا نام بھی ہے، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. یہ دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ ایک نام ہو تو کسی اور کا نہ ہو. انس نام کے کتنے صحابی ہیں، اسی طرح عبداللہ نام کے کتنے صحابی ہیں، عبد الرحمن نام کے کتنے صحابی ہیں. تو ثعلبہ جو ہے ایک صحابی کا نام بھی ہے، لیکن یہاں پر وہ صحابی مراد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اور شخص ہے ثعلبہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میرے مال میں برکت دے. تو آپ نے فرمایا اے ثعلبہ، تھوڑا مال کہ جس میں انسان شکر ادا کر سکے وہ اس زیادہ مال سے بہتر ہے کہ جس میں انسان شکر ادا نہ کر سکے. اس نے ضد کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرما دی. یعنی حضور نے پہلے بتا دیا کہ تیرے لیے مال بہتر نہیں ہے. تو ہمیں ضد نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات بعض چیزیں بعض لوگوں کے لیے مفید نہیں ہوتی. جس طرح بعض غذائیں ہر ایک کے لیے مفید نہیں ہیں. کمزور آدمی ہے تو آپ اسے مرغن غذائیں کھلائیں، لیکن جو دل کا مریض ہو اسے مرغن غذائیں کھلائیں گے تو اس کو تو اور نقصان ہوگا. تو مال ہر ایک کے لیے مفید نہیں ہے. تو آپ نے منع کیا. جب اس نے ضد کی تو آپ نے دعا کر دی. مال میں اضافہ شروع ہو گیا. اتنا مال بڑھا کہ مدینہ منورہ میں اس کی بکریوں کو رکھنے کے لیے جگہ باقی نہ رہی. تو یہ مدینہ منورہ سے باہر لے گیا. پہلے جماعت سے گیا، پھر جمعے سے گیا. پھر یہ حال ہوا کہ عقیدت جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب زکوٰۃ کا حکم دیا اور یہ حکم ہوا کہ 40 بکریوں میں سے ایک بکری اللہ کی راہ میں پیش کرنی ہے، تو اس نے حضور کے قاصد کو یہ کہہ کر بھیج دیا کہ یہ تو جرمانہ ہے، میں تو نہیں دیتا. نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ منافق بن گیا. پھر جب اس کی بدنامی ہوئی تو اس نے اپنے نفاق سے توبہ نہیں کی. دل کے اندر وہی نفاق تھا اور حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا میرا مال قبول کر لیجیے. تو حضور نے فرمایا اللہ نے قبول کرنے سے مجھے منع کر دیا. اس وجہ سے منع کیا گیا کہ وہ منافق تھا. اگر وہ دل سے توبہ کر لیتا تو توبہ کے دروازے کھلے، لیکن دل میں اس نے نفاق کو رکھ لیا اور سامنے وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے وہ مال لے کر آیا. صدیق اکبر کے دور میں، حضرت عثمان غنی کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان غنی کے دور میں، لیکن کسی خلیفہ نے اس کا مال نہیں لیا. کہ جب رسول اللہ نے نہیں لیا تو ہم کیوں لیں؟ یہاں تک کہ عثمان غنی کے دور میں یہ نفاق کی حالت میں مر گیا. اللہ تعالیٰ ایسے مال سے سب کو محفوظ فرما. ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اچھے خاصے نمازی تھے، پرہیزگار تھے، مال آیا تو دین سے دور ہو گئے. اور ایسا بھی دیکھا کہ جب غریب تھے تو عاشق رسول تھے اور ڈیفنس میں بنگلہ لے لیا تو گستاخ رسول بن گئے. تو ایسے مال سے اللہ محفوظ فرما. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ. اور ان میں سے کوئی وہ ہے جس نے عہد کیا اللہ سے، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ اپنے فضل سے ہمیں دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ضرور بضرور ہم اس کی راہ میں دیں گے. کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں مال کے حقوق ادا کروں گا اور میں خوب اللہ کی راہ میں مال خرچ کروں گا. جس طرح لوگ کہتے ہیں جی دعا کریں عثمان غنی کا خزانہ مل جائے. ہمیں دولت مل گئی تو ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم تو اس دولت سے صرف غریبوں کی خدمت کریں گے، اسلام کی خدمت کریں گے. اسلام کی خدمت کے اور بھی تو طریقے ہیں، لیکن جب دولت آ جاتی ہے تو پھر اسلام کی خدمت کرنے والے تو بہت ہی کم لوگ ہیں. لَنَصَّدَّقَنَّ، ضرور بضرور ہم اللہ کی راہ میں دیں گے. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ضرور بضرور ہم
نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما آتاہم من فضلہ، پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے دیا، بخلوا بہ، تو انہوں نے بخل کیا، وتولوا وهم معرضون، اور وہ منہ پھیر کر پلٹ گئے، فعاقبهم نفاقا فی قلوبہم، حضور نے مال کیوں قبول نہ کیا؟ اللہ ایسا ناراض ہوا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے نفاق کو ڈال دیا۔ تو اس کے پیچھے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا، الی یوم یلقونہ، اس دن تک ان کے دلوں میں نفاق رہے گا جس دن وہ اللہ سے ملاقات کریں گے۔ بما اخلف اللہ ما وعدوہ، یہ اس وجہ سے کہ جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ خلاف ورزی کی، انہوں نے وعدے کے خلاف کیا۔ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور اس وجہ سے ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا گیا کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا، کیا انہوں نے نہ جانا، أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ، بے شک اللہ ان کی چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے اور ان کی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے، یعنی جو دل میں باتیں چھپی ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور جو چھپ چھپ کر یہ لوگوں سے باتیں کرتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور بے شک اللہ سب غیبوں کا بہت جاننے والا ہے۔ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ، وہ لوگ، یعنی منافقوں کی ایک اور حرکت کا ذکر ہے، یلمزون، وہ عیب لگاتے ہیں، المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، ان مسلمانوں پر عیب لگاتے ہیں جو دل سے اللہ کی راہ میں صدقات وہ پیش کرتے ہیں۔ انسان جیسا خود ہوتا ہے دوسرے کو سمجھتا ہے، تو منافقین مال خرچ کرتے تھے صرف دکھانے کے لیے، اور ایک روپیہ بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کر سکتے تھے۔ تو جب صحابہ کرام نے حضور کے سامنے مال کا ڈھیر لگا دیا، حضرت عثمان غنی نے غزوہ تبوک کے موقع پر 10,000 مجاہدین کا سامان دیا، 10,000 سونے کی اشرفیاں دیں، آپ نے 900 اونٹ دیے اور 100 آپ نے گھوڑے پیش کیے۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام نے مال کا ڈھیر پیش کیا، تو یہ ان پر الزام لگانے لگے کہ یہ سب ریاکار ہیں، یہ سب دکھلاوا ہے، یعنی وہ چونکہ خود دکھلاوے کے بغیر خرچ نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے صحابہ کرام کو یہی سمجھا۔ والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ کہ جو مال خرچ کرنا نہیں پاتے مگر اپنی محنت مزدوری سے، فیسخرون منہم، تو وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضرت ابو عقیل انصاری کا ذکر ہے کہ حضرت ابو عقیل انصاری ایک باغ میں پوری رات مزدوری کرتے رہے، اور جو آپ کو کھجوریں ملیں، ایک سا جو ہے اس میں سے، یعنی 2 سا آپ کو کھجوریں ملیں، تو 1 سا جو کھجوریں تھیں وہ حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ اب جب وہاں مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اب سوچے نا کہ 45 کلو تقریباً سونا حضرت عثمان غنی نے پیش کیا، 10,000 مجاہدین کا سامان، تو مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اس میں 4 کلو کھجور بالکل معمولی لگتی ہیں، تو منافقین دیکھ کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے لو یہ لے کر آیا ہے، اس سے کیا ہونا ہے، 4 کلو کھجور کس کام کی آئیں گے؟ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کی عطا سے لوگوں کی نیتوں کو جانتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنا کل مال میں سے آدھا مال لے کر آئے ہیں، اور ساری رات انہوں نے مزدوری صرف اس کے لیے کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ کھجوریں اتنی بابرکت ہیں کہ تھوڑی تھوڑی کھجوریں ہر آپ جو ہے ڈھیر پر ڈالتے جائیں تاکہ تمام ڈھیروں میں برکت ہو جائے۔ سخیر اللہ منہم، اللہ
ان کی ہنسی کی سزا دے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب صدیق اکبر کے والد نے گستاخی کی تھی اور اس وقت وہ کافر تھے، تو رسول اللہ نے صدیق اکبر سے یہ فرمایا تھا کہ آپ نے تھپڑ کیوں مارا؟ آئندہ اگر یہ گستاخی کرے تو آپ اس کو تھپڑ مت مارنا۔ تو حضور تو آپ رحمت فرمانے والے ہیں، آپ تو اپنی ذات کے لیے جلال نہیں فرماتے، لیکن جسے رسول اللہ سے محبت ہے وہ کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو صدیق اکبر نے حضور کے سامنے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، میں نے تو تھپڑ مارا ہے، اللہ کی قسم اگر اس وقت تلوار ہوتی تو میں اپنے باپ کا سر اڑا دیتا، مجھ سے آپ کی گستاخی سنی نہیں جا سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے پیار فرماتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان گستاخوں کے لیے بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ان پر غضب نازل نہ فرما، ان کے لیے استغفار کریں، او لا تستغفر لهم، یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں، ان تستغفر لهم، اگر آپ ان کے لیے معافی چاہیں 70 مرہ، کتنی دفعہ؟ 70 مرتبہ، فلن یغفر اللہ لهم، اللہ تعالیٰ آپ کے گستاخوں کو ہرگز بخشے گا نہیں۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے آپ کی گستاخی کر کے در حقیقت اللہ کے ساتھ کفر کیا اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سچی پکی حضور کی محبت عطا فرمائے۔ لیکن محبت کے لیے ضروری ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے احکامات پر عمل کریں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج دین اسلام کے خلاف کتنی سازشیں ہو رہی ہیں۔ کئی ایسے لوگ تھے جو پہلے صحیح العقیدہ مسلمان تھے لیکن وہ بدعقیدہ ہو گئے۔ کوئی مرزا غلام قادیانی کو نبی ماننے لگا، تو کوئی حدیث کا منکر ہو گیا، تو کوئی تقلید کا منکر ہو گیا، تو کوئی مسلمانوں پر شرک و بدعت کے الزامات لگانے لگا۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ ہم نے سستی کا مظاہرہ کیا۔ اگر عشق و محبت رکھنے والا ہر فرد ایکٹیو ہو جائے اور وہ اپنی زندگی کا مشن رسول اللہ کی محبت کو عام کرنا بنا لے تو یہ بدعقیدہ مذہب اور یہ بد مذہبیت یہ پھیلنے سے رک جائے۔ لیکن ہم دوسرے لوگوں کی کیا تربیت کریں؟ ہمارا حال یہ ہے کہ اپنے گھر کی بھی فکر نہیں ہوتی۔ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، کہاں بیٹھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کن مجلسوں میں جا رہے ہیں، کہاں مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو آئیے ہم آج یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم سستی نہیں کریں گے۔